اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ پچھلے درسوں میں غلطی سے رکوع نمبر 13 بیان کیا گیا، جبکہ یہ رکوع نمبر 14 ہے، شروع ہو چکا ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے فرمایا کہ یہ کلام کا رخ جو ہے ابھی تحویل قبلہ کی طرف ہو رہا ہے۔ اس امت کے لوگوں کو نیا قبلہ قبول کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اس وقت کہ لوگ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے عبادات کر رہے تھے، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑنے کا حکم کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور بہت بڑا اقدام تھا کہ لوگ اس کو، مومن مسلمان اس کو قبول کر رہے تھے، اور جو پچھلی امتیں تھیں ان کے لیے بہت ایک کڑوا گھونٹ تھا کہ وہ تو مسلمانوں سے، اس امت کے لوگوں سے بہت زیادہ حسد رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا آیت نمبر 115 میں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ قبلہ تو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، اور قبلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ رخ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے، بہت وسعت والا ہے، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ تو یہ قبلہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ ہی اس قبلے کو مقرر کر لیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت المقدس کے مقابلے میں اس امت کے لیے قبلہ مقرر کیا۔ پہلے جو قبلہ تھا بیت المقدس، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا، اور اب جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو، اس امت کے لوگوں کو، اور جو پچھلی امت کے لوگ تھے جو اس امت میں اب شامل ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے کہ آپ اس کو بڑی تکلیف دہ بات نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تمہارے لیے تبدیل کر لیا ہے، بلکہ اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے،
اور اگر سجدہ ہو یا عبادات ہوں یا رکوع ہو یا سجدہ ہو، سب اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں یہ عبادات، تو اللہ کا رخ تو ہر طرف موجود ہے، اور قبلے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ تو اب آگے آیت نمبر 117 سورہ بقرہ، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کن فیکن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ابداع اور خلق میں یہ فرق ہے کہ ابداع میں ٹائم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کن فیکن سے جو پیدا کرتا ہے اس کو ابداع کہتے ہیں۔ خلق میں ٹائم ہوتا ہے، اور خلق میں اللہ تعالیٰ کی پہلے ہی سے پیدا کی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ دوسری چیز بنا لیتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں، اس میں ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بنائی ہوئی تھی، پیدا کی تھی۔ اسی طرح جن کو آگ سے، اور اسی طرح ملائکہ کو نور سے۔ بیان ابھی جاری ہے۔